أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا غفير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، دارالعلوم حنفیہ جامع مسجد شاہ جہان میں آج یہ محبت بھرا دینی اجتماع جس میں آپ حضرات کی شمولیت اور آپ حضرات کا اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کے بیٹھنا، اس سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہمارا اللہ بھی ہمارے سے محبت کرتا ہے. وگرنہ بازار گلیاں مارکیٹیں گھر بھرے پڑے ہیں، استطاعت کے باوجود بھی، طاقت کے باوجود بھی، ہمت حوصلے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں آنے سے قاصر ہیں. بازار میں جانے سے، دکان پر جانے سے، رقبے پہ جانے سے، کاروبار پر جانے سے، یاروں کی محفلوں میں جانے سے اگر منع نہیں ہو سکتے تو کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ہستی ہے جو اپنے گھر میں آنے سے منع کر دے گی. اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسا ابھی تک معاملہ ہے جو ابھی تک الجھنوں کا شکار ہے، سلجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے روزانہ دور ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے بڑے اس بات کو کھول کھول کر آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے سامنے اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دوریاں ختم کر لو، ورنہ قیامت کے دن دوریاں اللہ کے غضب کا سبب بنے گی.
اللہ سے اپنے تعلق بڑھا لو، ورنہ قیامت کے دن یہ ناتعلقی دنیا کی پریشانیوں کا، بے دینی کی موت کا، اور قبر کی پریشانیوں کا، اور میدان محشر کی شرمندگی کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا یہ دوریاں ذریعہ بنے گی۔ اپنا آپ منوانے کے لیے اور اس بات کو جھٹلانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کر رہا، کبھی اولاد کو آڑے، کبھی ماں باپ کو، کبھی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، کبھی اپنی صحت اور اپنی بیماری کا بہانہ لگا کر اللہ سے روزانہ دور ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، طاقت کے باوجود سب کچھ ہے، چاہے کان مروڑ کے رکھ دے، لیکن دنیا کا یہ قانون اس نے نہیں رکھا کہ دنیا تو سمجھانے کی بتلانے کی جگہ رکھی، آخرت کی زندگی اور میدان معاشر کا دن ہم نے جزا سزا کر رکھا۔ تجھے بتلائیں گے قدم قدم پہ جیسے ٹھنڈا لگتا ہے تو کہتا انڈا ہے، دیکھ کے چل، تیز کو چلنا، تجھے منع نکال کیا تھا۔ بچہ دوڑتا تو ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے او نانا آہستہ چل گر جاوے گا، پھر بھی جب نہیں مانتا تو گرتا ہے، پھر منکی کھاتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے کو حالات کے بھور میں پھنسا کر کہتے ہیں آہستہ آہستہ ذرا انسان بن کے زندگی گزار، میں نے تجھے حضرت انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سب سے اونچا تجھے عہدہ دیا، کیوں دھکے کھا رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو رحم مادر میں آنے سے پہلے میں نے تجھے دینے کا وعدہ کیا، رزق کا وعدہ میں نے کیا، زندگی کی ساری ایام صحت کے وعدے میں نے کیے، خوشحالی کے وعدے میں نے کیے۔ دنیا زور لگائے، ایٹمی طاقت اور مادی اسبابی طاقت زور لگائے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ تیرے پہ کوئی جادو کرا سکتا، نہ تجھے بھور میں پھنسا سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر بھی تو جادو ہوا تھا، جادو وہ اللہ کے نبی تھے، تیرے میرے کو کسی نے جادو کر کے کیا لینا؟ وہ تو پورے مکے کے کفر کا، یہود و نصارہ کا ایک زور تھا کہ آپ کے بڑھتے ہوئے پیغام کو کس طرح روکا جائے۔ انہوں نے ہاتھ بھی استعمال کیا، زبان بھی استعمال کی، بات بھی استعمال کی، ان سے جو ہو سکا ہوا۔ اللہ کے نبی پر جادو ہونا بھی حکمت تھا کہ تاکہ دنیا والوں کو بتلا دے کہ جادو ٹونا اور جادو ٹونا کرنے والوں کے باوجود اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کا اکھاڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے۔ یہاں تو لکھا ہوا کوئی منہ توڑنے والا نہیں۔ جب انگلی اٹھتی ہے مولویوں پہ انگلی اٹھتی ہے، مولوی یوں کر گئے، مولوی یوں کر گئے، یہ بازاروں پہ روڈوں کے اوپر لکھا ہوا محبوب 24 گھنٹوں میں آپ کے قدموں میں جا کے کیوں نہیں منہ توڑتے؟ ملاقات کا وقت بھی لکھا ہوا اور اس کے اوپر ملاقات کا وقت بھی لکھا ہوا اور فون نمبر بھی لکھا ہوا، رابطے کے اوقات لکھے ہوئے، جاؤ سارا۔ اس وقت شرم نہیں آتی؟ اس نے لکھا محبوب قدموں میں، محبوب میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری بیوی بھی ہو سکتی ہے، تیری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تیری بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس نے یوں کر کے لکھ دیا دکان کے اوپر بازار گلیوں میں محبوب تیرے قدموں میں 24 گھنٹے میں آئے گا، تو کیا خیال ہے وہ فرشتوں کی ہے، جنوں کی بیٹیاں ہیں، تیری میری بیٹیاں ہیں؟ کسی کو بھی اپنے چاہت کے بھور میں اپنی آنکھ کی محبت کے آئینے میں پھنسا دیا ہو اور تیرے پاس جا کے بیٹھ جائے، فلاں کی بیٹی کا تو ماں کا نام بتا دے، ابا کا نام بتا دے، 24 گھنٹے محبوب قدموں میں آ جائے گا۔ جو پیسہ ماں کی دوائی پر، اپنی صحت پر، اللہ کے گھر پر، اللہ کے دین پر، مدرسے کی تعمیر و ترقی میں ختم نہیں ہو رہا، ایسے کنجر کاموں پہ خرچ ہو رہا۔ اور خرچ کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا اور اس کی چھاؤں کے اندر زندگی کو کیرمانوں کو گزارنے والا۔ تو میرے پیارے دوستو، جب دین کی محنت ناپید ہونے لگے گی تو بے دینی کی محنت ترقی کرے گی، اور جب بے دینی کی محنت کے اثرات سامنے نظر آئیں گے تو لوگوں کا بے دینی کی محنت کے اوپر خرچ کرنا، مال لگانا، وقت لگانا، جان لگانا، صلاحیت لگانا آسان ہو جائے گا۔ اور بے دینی کی محنت عام ہے۔ مسجد کے اندر وضو کے فضائل تو لکھ رہے، مسجد کے اندر مسجد کی باتیں نہ کرنا تو لکھ رہے، اللہ دنیا کی باتیں نہ کرنا تو لکھ رہے، نماز کے بعد کی دعائیں تو لکھ رہے، حمام والی کی دکان پر جا کے کس نے بھی لکھا کہ داڑھی کٹانے کے یہ نقصان ہے، داڑھی بڑھانے کے یہ فائدے ہیں، وہاں بھی تو لکھو کیا ہے، کتابیں ختم ہو گئی۔ سینریوں سے اور دنیا کے پلاسٹک کے بتوں سے، گھروں کو بھالوؤں سے،
اونٹوں سے گھوڑوں کو گھر کو سجائے ہوا ہے. قرآن کی تلاوت اور مصلی سے گھر کو سجاتے ہوئے کیا بات موت آتی ہے آپ کو؟ مجھے تیری مرضی کے بغیر آپ کے گھر کے آنگن کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا. تو اللہ کے دین کی بغاوت آپ کی میری مرضی کے مطابق گھر میں ہو رہی، مرضی کے خلاف نہیں ہو رہی. کیا کریں جی، بچے ہیں، کیا کریں جی، زمانہ ہے. مر جائے اس زمانے سے بہتر نکال دے اس اولاد کو اپنے گھر سے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا. آپ کے بیٹے کی زبان سے نہیں نکلا کہ ابا جان میں یہ نہیں کروں گا. کہنے لگے ابا ایسے بھی ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل گئی اور دھاڑ آپ کے منہ سے نکل گئی. فرمایا خبردار جب نبی کی بات ہو اور تیرے منہ سے اگر نکل جائے اس گھر کے چھت کے نیچے یا تو رہے گا یا تیرا باپ عمر رہے گا. حضرت عمر نے تو کوئی نکل کے نہیں جوان والا جی کیا کرے، بچہ گھر سے نکل گیا تو کیا کروں گا. اولاد بعد میں، مکان بعد میں، بھی بچے بعد میں، خاندان بعد میں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اولاد کے سامنے، مکان کے سامنے، کاروبار کے سامنے، تجارت کے سامنے، زراعت کے سامنے جسے اللہ اس کے رسول کا حکم بھول جائے، یقین جانو ان کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے او بندو جو سب کے سامنے ہو وہ اکیلے تنہائی کے اندر بھی اگر تمہارا ویسا ایمان ہو جائے گا جیسے سب کے سامنے ٹوپی سر پر، رومال کندھے کے اوپر ہے، مسواک جیب میں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اگر تنہائی کے اندر بھی تمہیں اللہ کی ذات کا استحضار رہا، خدا وحدہ لا شریک کی دیکھنے کا تمہیں خیال رہا، تو اس ایمان کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر دنیا کو دکھلانے کا اور رنگ ہے، اپنے گھر کے اندر اور رنگ ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دنیا کو کچھ اور دکھلایا جا رہا ہے اور خود اپنی ذات کو بارے میں کچھ اور دکھلایا جا رہا ہے. میرے عزیزو دنیا کو جیسا مرضی دکھلاؤ بات نہیں بنے گی. اپنے آپ کو اللہ کی ذات کو اللہ کو دکھانا پڑے گا کہ مال کے اندر بھی پکا، ایمان کے اندر بھی پکا، جنجام کے اندر بھی پکا، مالک کائنات مال و جان و اولاد و صلاحیت ہو، کاروبار و رقبہ اراضی پیسوں پہ محنت ہو، الہ العالمین کہیں بھی کھڑا کر کے آزما لے، میں آزمائش میں پورا ہونے کے لیے تیار ہوں. جو بندہ سردی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا، وہ دین مدین کی ترقی کے لیے اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے جان کی قربانی کہاں سے دینے کو تیار ہوگا؟ بس انشاءاللہ رہ جائے گی. دعا کرو جی، دعا کرو. حج پر چلے جاؤ آپ دعا کرو جی، اللہ اکبر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے آپ دعا کرو جی. تو دنیا کے اندر کھیت کھانے کے لیے آیا. مولوی صاحب دعا کرو میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں. مولوی صاحب دعا فرما دو جھوٹ چھوٹ جائے. مولوی صاحب دعا فرما دو فلانا کام میرا بن جائے. کام تیرے دعائیں مولوی کرتا پھرے، مجھے بتاؤ یہ کون سی چور بازاری ہے؟ کام تیرا تو تجھے اللہ کے آگے حاجت عدامت پھیلانا پڑے گا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون. مسجد تو دور ہے، ولی صاحب کا مکان دور ہے، اللہ تیری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے. روزانہ دکان کے جتنے پیسے کمائے، زمین کا ٹھیکہ آیا، مولوی صاحب کو گننے کے لیے نہیں بلاتا، دعا کے لیے بلاتے. مولوی صاحب دعا فرماؤ برکت ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام تو کر، برکت والا کام میرے سپرد کر دے، امن والا کام میرے ذمہ لگا دے، اولاد کی خوشحالی والا کام میرے ذمہ لگا دے، دنیا آخرت کی کامیابی والا کام میرے ذمہ لگا دے. میرا بندہ تو میرا ایک کام کر، میں تیری دنیا کے سارے کام کروں گا، قبر کے تیرے سارے مسائل کروں گا، میدان معاشر کے بڑی رسوائی سے میں تجھے بچاؤں گا. الہ العالمین میں تیرا بڑا کیا کام کروں؟ فرمایا بندہ ایک کام کرنے کا
تو وعدہ کر لے، دنیا آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ الہ العالمین و وعدہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میرا بندہ 5 وقت میرے گھر کو آ کر آباد کر جایا کر، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ میرے گھر کو آباد کرنے کی ذمہ داری تو لے لے، میں تمہیں دنیا آخرت کی خوشحالی کی ذمہ داری تیرا رب لے رہا ہے۔ تو 5 وقت آ کر میرے گھر کو آباد کر دے، میرے گھر کی رونق کو بحال کر دے۔ میں تیرا گھر اجاڑ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میں دشمن میں کے حملے سے تیری اولاد کو، تیری نسل کو، تیری عقل کا بیڑا غرق کر دو، اللہ اکبر، مجھے خدا نہ کہنا۔ تو میرے گھر کو روشن کر دے، میرے گھر کو آباد کر دے، قرآن کی تلاوت سے، نماز کے سجدوں سے میرے گھر کے اندر میرا نام بلند کرنا تیرا کام ہے۔ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر دینا میں خدا کا نام کام ہے۔ اولاد سمجھ آ گئی، کاروبار سمجھ آ گیا، خرید و فروخت سمجھ آ گئی، عزت سمجھ آ گئی، رشتے کی پاسداری سمجھ آ گئی۔ آج تک کتنا قرآن کی آیت کا بول سمجھ نہیں آیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میرا بندہ دل کے اجالے میں تو آ جایا کر، میں رات کے اندھیرے میں آ کر تیرے سارے مسئلے حل کر دیا کروں گا۔ یہ آپ کی اور میری ناکامی کی بڑی وجہ اور بیس ہے کہ اللہ سے ہمارے تعلق استوار کوئی نہیں، اللہ سے ہمارے تعلق مضبوط کوئی نہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے بازاروں کو آباد کیا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دسترخوان کی برکتیں، جس کی وجہ سے چہرے سے رونقیں، جس کی وجہ سے زندگی کی برکتیں، خوشحالیاں، خوشیاں، ترقیاں، اولاد کی کامیابیاں، بچوں کے امتحان کے اندر پڑھائی میں کامیابیاں، اللہ نے ساری کی ساری ہمارے سے چھین لی۔ یہ تو وہ نعمتیں تھی جن نعمتوں نے ہماری گلیوں کو، ہمارے گھروں کے راستوں کو دیکھا ہوا تھا۔ آج کسی کے سامنے دین کی بات کر دو، کہتا ٹھیک ہے جی، پر کیا کروں، اولاد جوان ہے، مہندی کا فنکشن ہو، مائیوں کا فنکشن ہو، شادی کا فنکشن ہو، یقین جانو کتنا برکت والا کام ہے۔ نکاح سنت عمل ہے، قصور سے لے کر یہ کھڑیاں تک، کوئی میرے عزیز و شادی حال ایسا نہیں سوائے ایک کا دو کے جہنہ کی، دولہا بھی دلہن بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر رہی ہو، براتی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، لڑکی والی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لڑکے والے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس بس کے اندر بارات آئی، ڈرائیور نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ بڑے بڑے حاجی نمازی 15 گھنٹے 4 گھنٹے بارات میں گاڑی میں بیٹھ کر اللہ اکبر گانا سنتے ہوئے، اس وقت نہ قرآن یاد آیا نہ ایمان یاد آیا۔ میرے عزیزو، موت کے وقت کوئی سورہ یاسین لے کے آ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت لے کے آ رہا، کوئی زمزم کولی میں پیالی میں بھر کے لے کے آ رہا۔ مالک کہتا ہے شرما، جب مجھے یاد کرنے کا وقت تھا اس وقت یاد نہ کیا، اب جب معاملہ سارا ختم ہو گیا اس وقت مجھے خدا بھی یاد آ رہا ہے، قرآن بھی یاد آ رہا ہے۔ میت کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، ساری آ جاؤ قرآن پڑھو جی، سورہ یاسین پڑھو جی، کلمہ طیبہ پڑھو جی۔ پوچھو 75 سال تو نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا؟ 70 سال میں کبھی قرآن کھول کے دیکھا؟ کہتا مجھے پڑھنا نہ آوے، بچن پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم 50 رمضان تو تیری زندگی میں آئے ہوں گے، بتا تو نے کتنے سال تراویح میں پورا قرآن سنا؟ جب معاملہ ختم ہو گیا، کان سننے سے قاصر ہو گئے، زبان بولنے سے لاجواب ہو گئی، آنکھیں دیکھنے کو جواب دے گئی، اب تجھے خدا مصطفیٰ قرآن یاد آ رہا ہے۔ جنازے والی چارپائی لے آؤ، مستی سے چادر لے آؤ، کلمہ چادر کے اوپر پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا بھی، ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل بھی لکھا ہوا، چادر کے اوپر آیت کریمہ لکھا ہوا، چادر کے اوپر آیت الکرسی لکھا ہوا، چادر کے اوپر یا حی یا قیوم یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا۔ یہ کلمے والی چادر پہنا کر اور آ کر جب مسجد کے اندر جنازگاہ کے اندر لے گئے اور جا کے کہا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، حسن آباد سے اللہ تعالیٰ
کے اللہ فرماتا عبد الحنان ابھی جمعے کی نماز پڑھا کر آیا, ابھی ظہر کی پڑھا کے آیا, عصر جا کے پڑھانی ہے. چلو یہ تو جھوٹ بول رہے, تو جھوٹ نہ بول. کس کو لے کے آیا؟ سناواز کے اللہ تعالیٰ کے بازاروں میں ایک سے ساتھ کہاں تھا. یہ بازار میں کبھی اس نے مجھے یاد کیا, دکان پہ مجھے کبھی یاد کیا, ترازو کے کانٹے پر کبھی اس نے مجھے یاد کیا, کپڑا ماپتے ہوئے کبھی یاد کیا, سودا تولتے ہوئے کبھی یاد کیا, ریڑھی کے اوپر چیزیں کوئی اور لگائی دیتے رہے, گاہک کو دھوکہ دیتے کبھی میں یاد نہ آیا, جھوٹ بولتے میں یاد نہیں آیا, پھٹے ہوئے نمبر والے نوٹ چلانے پر کبھی بھی یاد نہ آیا, بیوی کو چھیڑنے پر میں کبھی یاد نہ آیا, اولاد بگڑ گئی گھر کے اندر گانا بجانا ہوا کرتا تھا میں اسے کبھی یاد نہ آیا, میرا قرآن روزانہ دھاڑے مار مار کے اس کے گھر میں رویا کرتا تھا. ٹی وی چلانے والے, موبائل دیکھنے والے ہزاروں تھے, میں اللہ کے قرآن کو دیکھنے والا, پڑھنے والا, سینے سے لگانے والا, چومنے والا, ہاتھ سے لگانے والا کوئی نہ تھا. جس نے دنیا میں میرے قرآن سے منہ پھیر لیا تو جتنے مرضی 4 تکبیر نماز جنازہ گئے, آج اللہ جل شانہ نے چرپائی والے سے منہ پھیر لیا. اور ڈھوکی اٹھ جا, اٹھ جا, کھڑا ہو کے کہہ میں اللہ کا باغی, میں قرآن کا باغی, میں مصطفیٰ کا باغی. الہ العالمین اتنا غصہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں چادر تو دیکھ جس پہ پورا دین لکھا ہوا, جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا, جس پہ پوری شریعت محمدی لکھی ہوئی, چادر تو دیکھ جس پہ پورا کلمہ لکھا ہوا, اور چادر کے نیچے تو دیکھ کس کو لے کے آ رہا ہے. یہ وہ ہے چادر کے اوپر تو پورا دین لے کے آیا, چادر میں وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے. میں نے کیا کرنا ہے اس گندے ٹوکرے کا؟ اٹھا پڑے پھر. جو کام کی چیز تھی, مال کام کا تھا, پیسہ کام کا تھا, بینک بیلنس کام کا تھا, سونے کے کانٹے چوڑیاں کام کی تھی, رقبہ پیسہ کام کا تھا, وہ تو تمہیں گھر میں کر دیا. یہ کچرا اٹھا کے میرے والے کر دیا. کوئی سی چیز میں اس کا لیوین میں کیا کام ہے؟ اسفل السافلین میں پھینکو, دفع کرو. جس طرح دنیا میں میرے سے منہ موڑا, بتا دو سارے جنازہ پڑھنے والوں کو, آج اس کے رب نے سے منہ پھیر دیا. کہاں جاؤیں گے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یوں کہہ دیا, ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابا ایسے بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کہ بیٹے اس گھر کی چھت کے نیچے باپ رہ گئے, بیٹا رہے گا, نکل میرے گھر سے. تیرے پیر میں تو جتی, تیرے کندھے پر چادر, تیرے سر پر تو ٹوپی. حضرت عمر کا وہ حال تھا, گھر کے چولہے میں آگ کوئی نہیں, برتن میں آٹا کوئی نہیں, کنالی میں آٹا گنا کوئی نہیں, جگیر میں روٹی کوئی نہیں, دیگچی میں سالن کوئی نہیں, دسترخوان کتنے دنوں کے گھر میں نہیں بچھا ہوا. تو میرے عزیزوں, دسترخوان اور مکان کی تو دور کی بات ہے. عمر نے اس حالت کے اندر کہا تھا جس وقت عمر کے پیر میں جوتا نہیں تھا اور 14 پیمند والا کرتا پہن رکھا تھا, فرمایا نکل جا, نہ مجھے تیری محنت کی ضرورت, نہ تیری کمائی کی ضرورت. میرے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی بغاوت شروع ہو جائے, تیری جرت کیسی نبی کے فرمان پر تیرے منہ سے کر نکل گیا. خبردار میں مر جاؤں, مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا. بیٹا سیدھا سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. چاچا ابو بکر, آج ابا بڑے غصے میں ہے, آج ابا کسی کی نہیں سنے گا, اگر سنے گا تو تیری سنے گا. ایک مرتبہ جا کر معافی دلوا دے, آئندہ ایسی بات ہو گئی تو بے شک مجھے قتل کر دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر دروازہ کھول, تیرا بھائی ابو بکر آیا. حضرت عمر کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا پڑ گیا, ادار سالے ڈھلے ہو گئے. اللہ اکبر. عمر بتا, پوچھنے لگے کیا کس لیے آیا؟ پیچھے سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کر دیا, ایک مرتبہ میرے کہنے پہ معاف کر دے. عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صدیق, تیری مصطفیٰ نے نہیں موڑی, تیری خدا نے نہیں موڑی, میں تیری بات کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں نے معاف کر دیا. اس کس نے معافی مانگی, میں نے کر دیا. تو سفارشی بنا, میں نے آپ کی سفارش قبول کر لی. اتنا بتا, کاش میری جگہ تو کھڑا ہوتا اور اس کی جگہ تیرا بیٹا کھڑا ہوتا, تو وہ نبی کی حدیث سناتا. تیرا بیٹا اگر کہتا بتا تو کیا کرتا, صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تلوار نے آن سے باہر نکالی. فرمایا بد اکبر کی قسم ہے, تو نے گھر سے نکال دیا. صدیق کے سامنے بیٹا کرتا تو اس کی تلوار صدیق کی اسے گھر سے دنیا سے نکال دینی. کون سا ایمان ہے, کون سے اعمال ہے کہ خدا بندے عالم کا یہ اعمال کا ٹوکرا دکھا کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کریں گے؟ یہ تو شکر مانو
احسان مانو اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راتوں کی تاریکیوں میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کپکتی چھت کے سائے میں رو رو کے اللہ کو امت کے حق میں راضی کروا گیا ہے. مکے کے کافروں نے للکارا اور کہا نبی محمد ابن عبداللہ تو جو مرضی کر ہم تجھے اللہ کا نبی نہیں مانیں گے. بار بار کہتا ہے ڈرو اللہ سے عذاب آئے گا. بلا اپنے رب کو ہم عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہیں. محبوب نے پیار بھری نگاہیں اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھائی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اب یہ میری رسالت کو نہیں تیری توحید کو للکار رہے ہیں. الہ العالمین یہ بھی ایک زبان سے نکل رہا ہے بلا اپنے رب کو ہمیں عذاب دے عذاب کا مزہ دکھائے. جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے اور قرآن لے کے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبہ ان کو کہہ دو کیا یاد کرو گے تیرے ہوتے ہوئے میں نے اپنے عذاب کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جب تک میرا محمد دنیا میں رہے گا اللہ تیری برکت کی وجہ سے ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا. ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہمارے اکابرین کے نزدیک روزے مبارک کا بڑا احترام ہے. فرمایا جب تک یہ سارے رنگ کا روزہ ہرے رنگ کا روزہ قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا اس کا رنگ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا رہے گا. میرے پیارو آپ کے میرے ساتھ کوئی سودا کر لیں یہ ٹیشو پیپر ہے اگر میں نے 1 روپے کیسے دوسرے کو بیچ لیا بیانہ بھی میں نے اس سے لے لیا ہاں بھی کر دی. کہتے ہیں بیانہ کی کیا ضرورت ہے تھپی کی کیا ضرورت ہے. مسلمان کی تو بات ہوا کرتی ہے مسلمان کی تو زبان ہوا کرتی ہے. اور میرا عزیزو 1 روپے کی چیز کے پیچھے زبان کا خیال ہے. جنت کے پیچھے زبان کہاں چلی گئی زبان کہاں چلی گئی. رہنے مادر میں آنے سے پہلے الستُ بربکم کا وعدہ دنیا کی زندگی استعمال کرنے سے پہلے اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کا وعدہ. اے بندہ یہ جان یہ مال مجھے دے دے اس جہان سے بڑی جنت میں تجھے دے دوں گا. کر وعدہ ملا ہاتھ میں ہاتھ لکھوں پرو نوٹ لکھوں میرے بندہ پرو نوٹ کر دستخط لکھوں ایگریمنٹ لکھوں قرآن کے اندر اسٹامپ پیپر. اے میرا بندہ وعدہ تو کر لے دنیا آخرت کی کامیابیوں خوشحالیوں کا وعدہ میں کر رہا ہوں. اس وقت تو کہا تھا قالوا بلا جی 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 مال بھی تیری جان بھی تیری اولاد بھی تیری دنیا تیری اللہ تیری چاہت پر تیری منشا پر تیری دین پر سب کچھ قربان کروں گا. اے میرا بندہ اب تجھے کیا ہو گیا اب تجھے اولاد بھی یاد آ گئی تجھے خاندان بھی یاد آ گیا تجھے رشتہ داری یاد آ گئی تجھے برادری یاد آ گئی تجھے قوم یاد آ گئی. دکان پر جاتے سردی نہیں لگتی رقبے میں جاتے راتوں کو پانی لگاتے گوڈے گوڈے تک پانی میں کھڑا اس وقت سردی 3 چھپا کے منہ پر مارتے ہوئے سردی یاد آ جاتی ہے. اس کا مطلب تیرے دل کے اندر جس کی محبت ہے وہ نظر آ رہی ہے اور جس کے ساتھ عداوت بغاوت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. پھر بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں. کرایہ دار کو مکان کرائے پہ دیا جائے وقت پر کرایہ نہ دے اللہ اکبر چلتا ہے 2-4 طریقے آگے پیچھے دے دے جو کرایہ نہ ہی دے اور کہ لے لے تیرے سے لیا جاتا ہے. پھر بتا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. وجود میرا حسن میرا نکھار میرا جوانی میری بڑھاپا میرا عزا میرے دل میرا دماغ میرا یہ سارے کا سارا تجھے قرضہ دیا یہ سارے کا سارا تجھے کرائے پہ دیا. خبردار چیز کا بدلہ لوں گا نہیں نبی نشی نہ ہوں نہ کرنے دوں گا. جب میں لینے پہ ہوں چپکے سے میرے حوالے کر دیو. اب مجھے گھور کے دکھا کیا کہتے پیوجن اللہ طاقت ہے لے کے اٹھا رہے اللہ کہتے اس کو اٹھا رہے ذرا اٹھا رہے ذرا ڈھیلا ہے. یہ آنکھوں کا تیور یہ ہاتھوں کی مروڑی یہ انگلیوں کو اٹھانا یہ یوں یہ مونچھوں کی مروڑی کسی اور کو دکھانا تو میرے موت کے جھٹکے کی مار کوئی نہیں. اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تیرا پجامے میں پیشاب نکل جائے گا. جب تک إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تیری اوقات یہ ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. کیا تھا خون کا قطرہ تھا ایک تھیلی میں لپٹا ہوا تھا باپ کی کچھ سے ماں کی کوکھ کے اندر آ گیا. سنائی کس نے دکھائی کاراگری کس نے دکھائی مصوری کس نے دکھائی. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
العزيز الحكيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ ناک یہ آنکھ کہاں ہے؟ اگر میں اشارہ کر دیتا اس قطرے کو ہلا دیتا کان ناک ناک کان کی جگہ ہو آنکھوں کی جگہ آ جاتے. پھر تجھے کانا بھی کہتے اندھا بھی کہتے گھوڑا بھی کہتے لولا بھی کہتے اپاہج بھی کہتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے بدبختہ اور لوگ جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں. تو 70 سال سے میرا کھا رہا ہے گیت کسی اور کے گا رہا ہے. تیری تو مثال یہ ہے کہ فیکٹری میں کہیں اور کام کر رہے ہیں تنخواہ کہیں اور لینے کے لیے جاتا ہے. اے میرا بندہ اگر میرے سے تمہیں رزق کی فراوانی میرے سے رزق کی کشادگی لینی ہے تو میری فیکٹری میں کام کرنا پڑے گا. میری فیکٹری کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تنخواہ دنیا آخرت کی کامیابی کی لینی پڑے گی میرے محمد کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. کردار میں صورت میں سیرت میں عقل میں شکل میں گفتار میں رونے میں جاگنے میں تجھے ہر حال میں میرے محبوب کے مبارک طریقوں میں ڈھلنا پڑے گا. وہ سر کی کنگھی کیوں نہ ہو داڑھی کے بال کیوں نہ ہو آستین کا بٹن کیوں نہ ہو گیلے بال کیوں نہ ہو کالر کیوں نہ ہو شلوار سے اونچی کیوں نہ ہو چادر کیوں نہ ہو تجھے ہر حال میں میرے محبوب کے رنگ میں ڈھلنا پڑے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن میں تیرا حال نہیں دیکھوں گا میں تیری چال نہیں دیکھوں گا میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا میں تیرا دھونا نہیں دیکھوں گا. نہیں یقین آتا جا اپنے ابائی قبرستان میں جا کے پوچھ لے اماں مری پڑی ہے ابا بڑے پڑے ہیں بہن بھائی رشتے دار کے جنازے اٹھ گئے. جا جا قبر والی مارکیٹ میں چلا جا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہاں نہ پیسہ چلتا ہے نہ چونا دھان چلتا ہے نہ وگیوں چلتی ہے نہ گندم چلتی ہے. قبر والی مارکیٹ میں تو میرے محمد کا طریقہ چلا کر رہا ہے جو جتنا حضور کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نکھر کے آئے گا جو حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو ترا کے آئے گا وہ میرے نزدیک اتنا ہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ میرے نزدیک اتنا ہی متقی بن جائے گا اتنا ہی پرہیزگار بن جائے گا. بات ساری پڑھ کر اب بتائیں ایمانداری سے ابھی آپ کے سامنے امیر عظمت کا نام لیا جا رہا تھا. دنیا کے اندر کتنے حق نواز پھرتے ہیں اس حق نواز زندہ باد کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ عقل میں شکل میں نسل میں درد میں دکھ میں سوز میں فکر میں عقل میں صبح میں شام میں نکھار میں زندگی کے ایام میں اللہ اکبر غلام مصطفیٰ بن کے چلا گیا. غلام مصطفیٰ کا غلام بن کے چلا گیا ہے. وہ نبی کے غلام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ نبی کے غلام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ نبی کے غلام کُلًّا وعد اللہ الحسنى. رب اکبر کی قسم کوئی ایک جماعت دھرتی کے اوپر آئی تھی جس جماعت کو دنیا سے جانے سے پہلے اٹھنے سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب تیری پاک جماعت ہے میں ان سے راضی ہو گیا یہ میرے سے راضی ہو گئے. اور راضی کے ایک دن کے لیے نہیں قیامت سے پہلے بھی راضی قیامت کے بعد بھی اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. میرے عزیزو اب تقریباً طریقہ چلے گا اب شریعت چلے گی اب میرے عزیزو حکم چلے گا اللہ کا طریقہ چلے گا مصطفیٰ کا شریعت چلے گی محمدی چلے گی اور قانون نافذ ہوگا قرآن کا ہوگا. مانو ماننا پڑے گا نہیں ماننے والوں تمہیں بھی ماننا پڑے گا. آج مان لو تو ٹھیک ہے ورنہ قیامت کے دن جب بتلایا جائے گا اسے کیوں چھوڑ کے آئے تو پھر منہ سے نکلے گا فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پھر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا پھر کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہائے 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 آج کا دن دیکھنے سے پہلے اللہ اکبر میں مر کیوں نہ گیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا میں چڑیا ہوتا میں دانا ہوتا میں مٹی کا ذریعہ ہوتا. پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت. اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا اللہ نے دین دیا دین کی محنت بھی عطا فرمائی. میرے عزیزو نبی دنیا میں آتے رہے دین آتا رہا نبی دنیا سے گئے دین بھی اٹھ گیا دین کی محنت اٹھ گئی. آخر میں نام اس میں گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دین کی محنت بھی لے کے آئے دین کی محنت دنیا کے اندر اتاری لوگوں کے دلوں کے اندر عام کر دی. جو دین کی محنت پہ چلتا رہا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا رہا. آخری نبی دنیا سے چلے گئے دین بھی باقی چھوڑ گئے دین کی
की मेहनत भी बाकी छोड़ दे, क़यामत के दिन दीन रहेगा, क़यामत तक दीन की मेहनत रहेगी और दीन की मेहनत करने वाले रहेंगे, करने वालों पर अल्लाह की रहमत उतरती रहेगी। ये तरीका मेरे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, सारे आलम के सारे इंसानों की जिंदगी में आ जाए, इसके लिए मेरे अजीजों मदारिस मौजूद है, मराकिज़ मौजूद है। अल्लाह अकबर, 3 शोबे ऐसे हैं, 3 शोबे ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, मदारिस के अंदर बनाया जाता है, मदारिस के अंदर बनाया जाता है, अल्लाह अकबर, तबलीग के अंदर मजाया जाता है। इस तरह समझ लो मदारिस में बनाई होती है, अल्लाह अकबर, तबलीग के अंदर मेरे अजीजों मजाई होती है, और अल्लाह वालों के हलकों में, खानकाहों में सफाई होती है। मदारिस के अंदर कारी साहब बनेगा, अलकाब में कोई मुफ्ती साहब बनेगा, लेकिन मेरे अजीजों तबलीग के अंदर अंदर की मजाई होती है। ये कारी साहब, ये मुफ्ती साहब सर पे बिस्तर उठा के निकलेगा, हाथ में डंडा पकड़ कर दरवाजे पे पहरेदार बनेगा, कभी सब्जी काटता हुआ मेरे अजीजों, कभी नजर का सामान उठाता फिरेगा। जब अंदर से मजाई हो जाती है, फिर तसव्वुफ की लाइन है, खानकाहों की लाइन है, फिर अल्लाह वालों की निगाहों से अंदर मेरे अजीजों अंदर का मन वाश किया जाता है, फिर अंदर सफाई हो जाती है। हमने मदारिस के निज़ाम को भी बाकी रखना है, हमने तबलीग के निज़ाम को भी बाकी रखना है, अल्लाह अकबर, हमने खानकाह के निज़ाम को भी बाकी रखना है। करते रहेंगे, चलते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह की मदद उतरती रहेगी, पाकिस्तान भी खुशहाल रहेगा, पाकिस्तान में बसने वाली कौम भी खुशहाल रहेगी, हमारी तिजारत भी, हमारी मैशत भी। जो आज पेशकोल पकड़ कर पूरी दुनिया के आगे भीख मांगते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके पर पूरा कर लेना भी जाए तो सारी दुनिया हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी, कलमा अपनी दुनिया आखिर की जरूरत समझेगी। इसलिए मैं भी और आप भी सारे का सारा मजमा सच्चे सुच्चे दिल से अल्लाह अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपने रब से माफी मांगे। 3 मरतबा बुलंद आवाज से बड़े छोटे सारे पे, या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब ईमानदारी से बताइए, क्या मदारिस की जरूरत है? बोलो बोलो, मदारिस की जरूरत है? मदारिस के अंदर जो काम हो रहा वो अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा? मेरे जो बच्चे कुरान के हाफिज, नाज़िर, आलिम, दाई बन रहे हैं, ये मदारिस वाले काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपकी ज़कात का, आपके उशर का, आपके अहतियात का सही इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर इस्तेमाल सही हो रहा, और इस वक्त दिसंबर से लेकर मार्च तक पूरी पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारिस आपकी एक एक बोरी की कीमत और आपके 1000-2000 की कीमत को चुका रहे हैं, और कारकर्दगी के तौर पर पूरी प्रोग्रेस रजिस्टर पर नहीं, कागजी कार्रवाई पर नहीं, सीने तान के दिखा रहे हैं कि देखो जो आपने मैं बजट दिया था, उशर का, ज़कात का, चरवाहे कुर्बानी का, अल्लाह वास्ते का, सदके खैरात का, हमने जाया नहीं किया, हमने मेरी बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने दीन की बिल्डिंग बनाई है। इसे जहां मर्जी जिस मेहराब में, गांव में, देहात में, चकूक में जाके खड़ा कर दो, इसके सीने में अल्लाह का कुरान भी आएगा, इसके होठों पर मोहम्मद का फरमान भी आएगा। तो मदारिस की अहमियत और मदारिस की कदर होनी चाहिए कि नहीं मेरे भाइयों? भाई शेख नफीस साहब, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, कहां बैठे हैं? चलिए, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए जगह दे दी, मस्जिद बन गई। अब यहाँ दारुल उलूम का इनकार, मदरसा बन रहा है, असर का वक्त बेराजी को जा रहा, मगरिब का आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह सही वक्त में असर की नमाज पढ़ेंगे। अगर 5 मिनट आप मुझे और दे दें, इस मदरसे के लिए कुछ फंड कर लें, इस मदरसे के लिए। देखो भाई, मुझे 2 तरीके से बुलाया जाता है,